اس کا مطلب ہے کہ میں نے جو انتظامات کیے تھے وہ ختم کر دوں؟ اڈگر نے کہا ہاں یہ اچھا ہے، ورنہ معاملات خاصی حد تک بگڑ بھی سکتے ہیں۔ رالف نے کہا تو اڈگر چونک پڑا۔ معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں تمہاری بات، اڈگر نے کہا۔ چیف سیکرٹری صاحب سے حکومت پاکستان کی طرف سے باقاعدہ سرکاری طور پر احتجاج کیا گیا ہے کہ ان کی ایجنسی سیڈر کے ایجنٹوں نے یہاں کارروائی کی ہے اور یہاں سے وہ ایک خفیہ اہم رپورٹ لے کر گئے ہیں جس پر چیف سیکرٹری صاحب نے انکار کیا تو انہیں بتایا گیا کہ پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف نے اس سلسلے میں باقاعدہ انکوائری کی ہے اور پہلے جو ایجنٹ یہ رپورٹ لے کر جا رہا تھا اس کا نام ہنری تھا اور وہ ٹرین حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا ایجنٹ وہاں گیا اس کا نام والٹر تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مزید کوئی اقدام ہماری طرف سے کیا گیا تو اس کے نتائج بہرحال اچھے نہیں نکلیں گے، جس کے بعد چیف سیکرٹری نے یہ ساری کارروائی کی ہے۔ رالف نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو ناموں کا بھی علم ہو اور ایجنسی کا بھی؟ اڈگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے بھی یہ اطلاع ملنے پر بے حد حیرت ہوئی تھی، چنانچہ میں اپنے طور پر گریٹ لینڈ میں ایک آدمی سے اس سلسلے میں بات کی تو اس آدمی نے مجھے بتایا کہ پاکستان سیکرٹ سروس دنیا کی سب سے خطرناک سروس سمجھی جاتی ہے اور یہ معلوم کر لینا ان کے لیے انتہائی معمولی بات ہے، اور اگر پاکستان سیکرٹ سروس نے سیڈر یا رساڈو کے خلاف کارروائی شروع کر دی تو پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ رالف نے جواب دیا۔ حیرت ہے کہ ایک پسماندہ ملک کی سیکرٹ سروس کے بارے میں ایسا کہا جا رہا ہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اعلیٰ حکام کے فیصلوں کی تعمیل تو کرنی ہی پڑتی ہے، اڈگر نے جواب دیا۔ تو دوسری طرف سے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا گیا تو اڈگر نے بجائے ریسیور رکھنے کے ایک راڈل دبا دیا اور پھر فون کے نچلے حصے میں موجود بٹن پریس کر کے فون کو ڈائریکٹ کیا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ریڈ لائٹ کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ راجر سے بات کراؤ، میں رساڈو سے اڈگر بول رہا ہوں۔ اڈگر نے کہا ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا ہلو، راجر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اڈگر بول رہا ہوں راجر۔ اڈگر نے کہا تم ہیریت کیسے کال کیا ہے؟ راجر نے کہا راجر تم ایکریمیا کی سرکاری ایجنسیوں میں رہے ہو، یہ بتاؤ کہ کیا پاکستان سیکرٹ سروس کے بارے میں بھی کچھ بتا سکتے ہو؟ اڈگر نے کہا ارے کیا کہہ رہے ہو، کہیں تمہارا ٹکراؤ اس سے تو نہیں ہو گیا؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا نہیں، ٹکراؤ تو نہیں ہوا اور نہ اس کا کوئی امکان ہے۔ اصل میں مجھے کسی نے اس سلسلے میں ایسی باتیں بتائی ہیں جن پر مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اڈگر نے کہا جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے اور یہ میری نصیحت ہے کہ ان سے کسی صورت بھی نہ ٹکرانا، یہ تمہارے حق میں بہتر رہے گا، ورنہ نہ تمہاری ایجنسی رہے گی اور نہ تم۔ وہ دنیا کے انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں۔ راجر نے کہا ٹھیک ہے شکریہ، اڈگر نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہ تو واقعی حیرت انگیز بات ہے۔ بہرحال اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ کاش میرا ان سے ٹکراؤ ہو جاتا تو میں انہیں بتاتا کہ وہ کتنے خطرناک ہیں، اڈگر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کی دراز کھولی اور ایک فائل نکال کر اس میں موجود کاغذات پر کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ عمران دانش منظر کے آپریشن روم میں موجود تھا جبکہ بلیک زیرو کچن میں کافی بنانے گیا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافی کے 2 کپ اٹھائے واپس آیا۔ اس نے ایک کپ عمران کے سامنے رکھا اور دوسرا کپ اٹھائے وہ اپنی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب اگر آپ کہیں تو میں صدر صاحب کو بطور ایکس2 یہ ہدایت کر دوں کہ وہ اصل بات بتا دیں۔ بلیک زیرو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا نہیں، وہ ملک کے صدر ہیں، ان سے اس انداز میں معلوم کرنا اچھی بات نہیں ہے، پھر وہ ملک کے مفادات کے ہم سے بھی زیادہ بڑے محافظ ہیں۔ میں البتہ یہ سوچ رہا ہوں کہ اپنے طور پر اس معاملے کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ عمران نے کہا ایکریمیا میں ہمارے کئی فورن ایجنٹ موجود ہیں، ان سے کہا جا سکتا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا نہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ طے ہے کہ رپورٹ ایکریمیا میں کس کے پاس بھجوائی گئی ہوگی، پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ 1 منٹ، میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر پرویز سے بات کی جائے، وہ اس بارے میں بتا سکتا ہے۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسٹیٹ بینک سیکریٹریٹ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ڈاکٹر پرویز سے بات کرائیں، میں عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا ہلو، ڈاکٹر پرویز بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر پرویز کی آواز سنائی دی علی عمران MSCDS اکسن بول رہا ہوں۔ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا عمران صاحب آپ فرمائیے۔ دوسری طرف سے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا گیا ڈاکٹر صاحب صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ جو رپورٹ ایکریمیا بھجوائی گئی ہے وہ وہاں کس کی تحویل میں ہوگی؟ عمران نے کہا وہ حکومت کی طرف سے بھجوائی گئی ہے، ظاہر ہے وہاں وزارت خزانہ کے اعلیٰ حکام کے پاس ہی ہوگی۔ ڈاکٹر پرویز نے کہا کیا آپ کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے؟ عمران نے کہا میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ رپورٹ صدر ایکریمیا کے مالیاتی مشیر آرتھر کی تحویل میں ہوگی کیونکہ کانفرنس کے انچارج بھی وہی ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا اوکے ٹھیک ہے شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ امرو عیار کی زنبیل دینا، عمران نے ریسیور رکھ کر بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران کا مطلب پتوں والی ڈائری سے ہے۔ اس نے میز کی نچلی دراز کھولی اور سرخ جلد والی زگیم سی ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے اسے کھولا اور کافی پینے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ورق گردانے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ڈائری کو بند کر کے میز پر رکھا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ وائٹ کلب رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی
ایڈورڈ سے بات کراؤ، میں پاکیشا سے علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا پاکیشا سے، او اچھا ہولڈ کریں، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ہلو، ایڈورڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ پاکیشا سے علی عمران بول رہا ہوں ایڈورڈ۔ عمران نے کہا او عمران صاحب، آپ بڑے عرصے بعد آپ نے یاد کیا ہے۔ دوسری طرف سے چونکتے ہوئے لہجے میں کہا گیا، تمہارے معیار کا کام ہی نہیں آیا تھا، کیا کروں؟ عمران نے کہا او چلو، اب تو یقیناً کام مل گیا ہوگا جو آپ نے کال کیا ہے۔ دوسری طرف سے مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا، ہاں ایک کام ہے تو اگر تم کر سکو تو۔ عمران نے کہا آپ بتائیں کیا کام ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، کیا تمہارا فون محفوظ ہے؟ عمران نے کہا او ایک منٹ، دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا، ہلو عمران صاحب، اب فون محفوظ ہے، کھل کر بات کریں۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایڈورڈ نے کہا پاکیشا حکومت کی طرف سے ایک مالیاتی رپورٹ ٹرانسکارس کانفرنس کے سلسلے میں حکومت اکریمیہ کو بھجوائی گئی ہے۔ یہ کانفرنس آئندہ ہفتے رساڈو میں منعقد ہو رہی ہے، لیکن اس کے رورواں اکریمین حکام ہیں اور یہ رپورٹ ہو سکتا ہے صدر اکریمیہ کے مالیاتی مشیر سر آرتھر کی تحویل میں ہو۔ عمران نے کہا تو پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ ایڈورڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اس رپورٹ کی ایک کاپی حاصل کرنی ہے۔ عمران نے کہا کیا مطلب؟ جب حکومت پاکیشا نے اسے بھجوایا ہے تو لامحالہ آپ وہاں سے اس بارے میں معلوم کر سکتے ہیں۔ ایڈورڈ نے کہا یہاں اسے ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے اور میں اپنے طور پر یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا کب تک آپ کو یہ کاپی چاہیے؟ دوسری طرف سے کہا گیا جس قدر جلد ممکن ہو سکے۔ عمران نے کہا آپ 1 گھنٹے بعد دوبارہ فون کریں، میں اس دوران معلوم کر لوں کہ کیا یہ رپورٹ واقعی آرتھر کی تحویل میں ہے یا نہیں، یا کسی اور کی تحویل میں ہے۔ لیکن عمران صاحب، معاوضہ ڈبل ہوگا، $4 لاکھ۔ دوسری طرف سے کہا گیا ایک صورت میں مل سکتا ہے کہ اگر تم 1 گھنٹے تک یہ کاپی حاصل کر سکو۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، اب 1 گھنٹے بعد کال کریں، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا اور پھر 1 گھنٹے تک عمران اور بلیک زیرو اس معاملے پر گفتگو کرتے رہے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد عمران نے دوبارہ ایڈورڈ کو کال کر دیا۔ عمران صاحب، معاوضہ بھجوا دیں، کاپی میرے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ ایڈورڈ نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا، پہنچ جائے گا معاوضہ، تم جانتے ہو کہ میں جو وعدہ کرتا ہوں وہ پورا کرتا ہوں۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں یہ رپورٹ کوریئر سروس سے کس ایڈریس پر بھجواؤں؟ ایڈورڈ نے کہا اسے بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آخری صفحے پر آخری پیراگراف پڑھ کر سنا دو۔ عمران نے کہا اوکے، ایڈورڈ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیراگراف پڑھنا شروع کر دیا تو عمران اور بلیک زیرو دونوں کے چہروں پر حیرت بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے سن لیا عمران صاحب؟ دوسری طرف سے کہا گیا ہاں، اب ایڈریس لکھ لو، اس ایڈریس پر یہ رپورٹ بھجوا دو۔ عمران نے کہا، پھر اس نے رانا ہاؤس کا ایڈریس بتا دیا۔ ٹھیک ہے، بھجوا دوں گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا اپنا بینک اور اکاؤنٹ نمبر مجھے لکھوا دو۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے تفصیل بتا دی گئی۔ ٹھیک ہے، معاوضہ پہنچ جائے گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے بلیک زیرو کو اکاؤنٹ نمبر اور بینک کے بارے میں بتا دیا۔ فوراً ایجنٹ سے کہہ دو کہ وہ $4 لاکھ اکاؤنٹ سے نکلوا کر اس کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر اسپیشل فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے ہدایت دینی شروع کر دی، جبکہ عمران خاموش رہا۔ عمران صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ سیکرٹری خزانہ کی رپورٹ میں فیصلہ ڈالر کے حق میں ہے، لیکن ایڈورڈ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق تو فیصلہ یورو کے حق میں ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بلیک زیرو نے ریسیور رکھ کر عمران سے کہا مجھے بھی خدشہ تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، جو صدر صاحب بھی کھل کر بات نہیں کر رہے تھے۔ یہ دونوں رپورٹس ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور دونوں حکومت کی تیار کردہ ہیں۔ عمران نے کہا ہمیں فائدہ کس رپورٹ میں ہے؟ بلیک زیرو نے کہا ڈالر کی فیور میں کیے جانے والے فیصلے کی رپورٹ میں جو اسسٹنٹ سیکرٹری کی تحویل میں ہے اور جسے رساڈو کے ایجنٹ لے کر گئے ہیں۔ عمران نے کہا لیکن عمران صاحب، یہ عجیب بات نہیں ہے کہ جو رپورٹ حکومت اکریمیہ کو بھجوائی گئی ہے وہ اکریمیہ کے خلاف ہے، کیونکہ ڈالر تو اکریمین کرنسی ہے۔ بلیک زیرو نے کہا اسی بات نے تو میرا ذہن گھما دیا ہے، حکومت کی سطح پر یہ چکر بازی کیوں کی جا رہی ہے؟ آخر اس کا کیا پس منظر ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ بلیک زیرو ہونٹ بنچے خاموش بیٹھا ہوا تھا، ظاہر ہے یہ بات اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ اچانک عمران نے آنکھیں کھولی اور ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر اس نے ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، آران کا رابطہ نمبر اور اس کے دارالحکومت کا رابطہ نمبر دے دیں۔ عمران نے کہا تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے نمبر بتا دیے گئے تو عمران نے ایک رائل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ ایک بار پھر نسوانی آواز سنائی دی، لیکن لہجہ اور زبان آرانی تھی۔ دارالحکومت میں ایک بین الاقوامی شہرت کے ماہر معاشیات آکاش ترمزی صاحب رہتے ہیں، ان کا فون نمبر چاہیے، میں پاکیشا سے بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا ان کے 2 نمبر ہیں، آفس کا بھی اور رہائش گاہ کا بھی، آپ کو کون سا نمبر چاہیے؟ دوسری طرف سے کہا گیا دونوں ہی بتا دیں۔ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی گئی کہ کون سا آفس کا نمبر ہے اور کون سا ان کے رہائش گاہ کا۔ عمران نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ آکاش سروسز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، میں پاکیشا سے بول رہا ہوں۔ علی عمران کے آکاش ترمزی صاحب موجود ہیں؟ عمران نے کہا یس سر، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا
آکاش بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بلغم زدہ سی آواز سنائی دی۔ لہجے سے معلوم ہو رہا تھا کہ بولنے والا ہاسی عمر کا آدمی ہے۔ جناب آکاش صاحب، میرا نام علی عمران ہے، میں CDS سے اکسن ہے۔ آج سے تقریباً 2 سال قبل گریٹ لینڈ میں آپ سے ایک نجی محفل میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ نجی محفل گریٹ لینڈ کے لارڈ کے محل میں ہوئی تھی۔ عمران نے کہا، او مجھے یاد آ گیا، آپ نے جو ڈگریاں بتائی ہیں ان پر مجھے یاد آ گیا ہے۔ آپ بے حد خوش مزاج نوجوان ہیں۔ فرمائیے آپ نے کیسے فون کیا ہے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے اسی طرح بلغم زدہ لہجے میں کہا گیا، لیکن اس بار لہجے میں پہلے جیسا اسپاٹ پن نہیں تھا۔ آئندہ ہفتے ٹرانسکارس کے سلسلے میں رساڈو میں ایک بین الاقوامی مالیاتی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں یقیناً آران کی طرف سے آپ شرکت کر رہے ہوں گے۔ عمران نے کہا، نہیں، میری چونکہ کوئی سرکاری حیثیت نہیں رہی، اسی لیے اسٹیٹ بینک کے محتمم اعلیٰ رضا ہمدانی شرکت کریں گے۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا کوئی خاص بات ہے؟ آکاش نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آران آ کر آپ سے بالمشافہ گفتگو کر لوں۔ عمران نے کہا، کیا ہوا ہے؟ کیا پاکیزہ سے آران خصوصی طور پر سفر کر کے آئیں گے؟ فون پر بات کر لیجئے۔ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، تفصیل طلب بات ہے اور مسئلہ ایسا ہے کہ فون پر بات نہیں کی جا سکتی۔ عمران نے کہا، آپ کب تشریف لائیں گے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹوں بعد میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں گا۔ عمران نے کہا، 3 گھنٹوں بعد یہ کیسے ممکن ہے؟ آکاش نے کہا، چارٹر طیارے سے آران کے دارالحکومت پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ عمران نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تو پھر آپ میرے آفس آ جائیں، میں بھی 4-5 گھنٹوں تک یہیں موجود ہوں۔ میں ڈرائیور کو ایئرپورٹ بھجوا دوں گا۔ آپ کے نام علی عمران کا پلے کارڈ اس نے اٹھا کر رکھا ہوگا۔ آکاش نے کہا، بہت شکریہ جناب، ویسے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ ان سے ملنے آران جائیں گے اور اس وقت جبکہ وہ خود اس کانفرنس میں شرکت بھی نہیں کر رہے، اور پھر وہ کیا بتا سکیں گے؟ بلاک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم پہلے ایئرپورٹ فون کر کے طیارہ چارٹر کراؤ، میں راستے میں فلائٹ سے ہوتا جاؤں گا، تفصیلی باتیں واپسی پر ہوں گی۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر وہ آپریشن روم سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ہوئے دھیڑ عمر آدمی نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر، دھیڑ عمر آدمی نے تحقیرانہ لہجے میں کہا، وکٹر بول رہا ہوں باس، اگر آپ اجازت دیں تو میں خود حاضر ہو جاؤں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ باس نے چونک کر کہا، یس باس، پاکیزہ کے سلسلے میں بات کرنی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو باس بے اختیار چونک پڑا۔ اچھا آ جاؤ، باس نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور کسی کو کہہ دیا کہ وکٹر آ رہا ہے، اسے اس کے آفس میں بھجوا دیا جائے، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ البتہ اس کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تو باس نے میز کے کنارے پر موجود مختلف رنگوں کے بٹنوں میں سے ایک بٹن پریس کر دیا تو دروازہ میکان کے انداز میں کھلتا چلا گیا۔ دروازے پر ایک لمبے قد اور چھریرے جسم کا آدمی موجود تھا۔ اس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے سر پر نیلے رنگ کا ہیٹ تھا۔ وہ قدم بڑھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے باس کو مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو وکٹر، باس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو وکٹر مؤدبانہ انداز میں میز کی دوسری جانب موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں اب بتاؤ کیا بات ہے؟ باس نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ باس، رساڈو کی سرکاری ایجنسی سیڈر کے چیف نے پاکیزہ سے اس رپورٹ کی کاپی حاصل کی ہے جو کانفرنس میں پڑھی جائے گی۔ وکٹر نے کہا تو باس بے اختیار چونک پڑا۔ کیوں؟ جبکہ اصل رپورٹ ایکریمیا پہنچ چکی ہے، باس نے چونک کر کہا۔ ان کو اطلاع ملی تھی کہ پاکیزہ گیم کھیل رہا ہے، وہ ایکریمیا اور یورپ کی تنظیم دونوں کو چکر دے رہا ہے، کیونکہ اس کانفرنس میں یہ طے کر لیا گیا تھا کہ پاکیزہ کا ووٹ یورو کی طرف ہوگا۔ لیکن جب یہ رپورٹ وہاں سے رساڈو پہنچی تو پتہ چلا کہ اس رپورٹ کے مطابق پاکیزہ نے فیصلہ ڈالر کے حق میں کر رکھا ہے۔ رساڈو کی چیف سیکرٹری نے رپورٹ ملنے پر ایکریمیا کے اعلیٰ حکام سے بات کی تو وہ بھی بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ اگر پاکیزہ ڈالر کے حق میں ووٹ دے دے گا تو مسلم بلاک جو تمام تر ڈالر کے حق میں ہے، بدستور پاکیزہ کے ساتھ منسلک رہے گا، جبکہ پاکیزہ کو مسلم بلاک سے توڑنے کے لیے یہ طے کیا گیا تھا کہ وہ یورو کے حق میں ووٹ دے گا، اور پاکیزہ نے رپورٹ یورو کے حق میں تیار کی، بلکہ اصل رپورٹ بھی ایکریمیا کی تحویل میں دے دی گئی تاکہ ایکریمین حکام کو کسی طرح بھی کوئی شک باقی نہ رہے۔ وکٹر نے کہا، عجیب گورکھ دھندا ہے، بہرحال پھر کیا ہوا ہے؟ باس نے کہا،